اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ یہ 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے گیہوں کا دانہ۔ گیہوں کا دانہ گو کنک پھول۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ کیا بولتے ہیں یہاں؟ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے زمین میں ایک دراڑ دیکھی، مطلب یہ پھٹی ہوئی زمین دیکھی انہوں نے، لکیر جیسی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ بچے کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے وہ وہاں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ ایک انڈا تھا پڑا ہوا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں تھا۔ پہلے ان کو لگا تھا یہ انڈا ہے، لیکن جب انہوں نے غور سے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ انڈا نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ وہ گیہوں کا دانہ تھا، کیونکہ گیہوں کے دانے کی طرح اس میں لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ تو ابھی بچے آپس میں بحث کر رہے تھے، کچھ بول رہے تھے انڈا ہے، کچھ بول رہے تھے گیہوں ہے۔ تو وہاں سے ایک مسافر پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مسافر نے بھی جب یہ چیز دیکھی وہ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس نے بھی پہلے ایسی چیز نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اس سے مول لیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس مسافر نے ان کو بچوں کو پیسے دیا اور یہ گیہوں کا دانہ خود لے لیا۔ ان کو بولا جاؤ آپ پیسے لے جاؤ تو یہ مجھے دے دو، خرید لیا ہے۔ مسافر اس سے شہر میں لے گیا۔ مسافر نے کیا کیا؟ اس نے اس دانے کو اپنے ساتھ وہ شہر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ تو پھر وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے اس دانے کو کس کے ہاتھ بھیج دیا؟ راجا کے۔ راجا فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تو اس راجا نے کیا کیا؟ اس نے اپنے عقل مند جو اس کے درباری تھے، جو چالاک تھے، تو اس نے ان کو بلا کر کہا، بولیے اس گیہوں نما یہ جو انڈا ہے، یہ انڈا دکھتا ہے، آپ بولیے یہ گیہوں کا دانہ ہے یا یہ مرغی کا انڈا ہے؟ تمام درباریوں نے اس سے غور سے دیکھا۔ تمام جو درباری تھے انہوں نے اس سے غور سے دیکھا، اچھی طرح دیکھنے لگے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ، لیکن کسی کی سمجھ میں نہ آیا کیا یہ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو پاس ہی ایک کھڑکی پر اس کو رکھ دیا، اس گیہوں کے دانے کو۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی۔ تو وہاں سے کیا آئی؟ ایک چیل، پرندہ ایک آیا وہاں سے اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس کو چونچ سے ایسے چھید کر لیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا۔ درباریوں نے پھر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ تو انہوں کو لگا کہ یہ سچ مچ گیہوں کا دانہ ہی ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ، سب حیران رہ گئے، یہ کیسا گیہوں کا دانہ جو انڈے کی طرح ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوا۔ تو راجا نے کہا، ہمیں معلوم کرنا چاہیے اتنا بڑا گیہوں کا دانہ جو انڈے کے جیسا دکھتا ہے یہ کہاں پیدا ہوا۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ تو اس نے کہا کسی بوڑھے کسان کو جو کھیتی باڑی کرتا ہے، زمینداری کرتا ہے، اس کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ سپاہی گئے تو انہوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے تھا، وہ 2 لاٹھیوں پر چل رہا تھا، انہی کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے بال بھی سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا، منہ میں دانت بھی نہیں تھا، وہ اتنا بوڑھا تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا، وہ اونچی آواز میں سنتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ راجا نے کیا کیا؟ یہ گیہوں کا جو دانہ تھا اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے لٹ پٹ کر
دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس بوڑھے نے کیا کیا، اس کو ایسے ادھر ادھر کر کے چھوا، الٹا پلٹا کر کے اس کو دیکھنے لگا اور چھونے لگا، تو لگا کہ اس کو پھر اندازہ لگا یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، کچھ دیر تک وہ چپ رہا، پھر اس نے بولا، سرکار میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا۔ تو پھر اس بوڑھے نے کہا، میں نے ایسا گیہوں نہ کبھی بویا ہے زمین میں اور نہ میں نے کبھی ایسا گیہوں دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے۔ اور اس بوڑھے آدمی نے کہا، شاید میرا باپ اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تو اس راجا نے کیا حکم دیا کہ جو یہ کسان ہے اس کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا۔ یہ جو کسان تھا اس کا باپ تھا، جو یہ بھی بوڑھا تھا، تو اس کا باپ تو زیادہ ہی بوڑھا ہوگا۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی، ایک آنکھ کام کرتی تھی، ایک آنکھ نہیں کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ راجا نے کیا کیا، یہ گیہوں کا دانہ پھر اس بوڑھے کے ہاتھ میں، اس کسان کے باپ کے ہاتھ میں رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ تو اس نے اس بوڑھے شخص سے کہا، کیا آپ نے یہ اتنا بڑا گیہوں کبھی دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا، لیکن یہ جو بوڑھا کسان تھا یہ بھی بہرا تھا، اس کو سنائی نہیں دیتا تھا، بہت بوڑھا تھا، اونچی آواز میں سنتا تھا، لیکن وہ اپنے لڑکے جیسا نہیں تھا۔ اس نے کہا، سرکار میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا۔ تو اس نے کہا، نہ میں نے ابھی کبھی بویا ہے، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے، نہ میں نے کبھی خریدا ہے، نہ میں نے اتنا بڑا گیہوں کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا، کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ رواج ہی نہیں تھا، ہم خرید سکتے، لے سکتے تھے، ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، ہم اپنے ہی کھیتوں میں پیداوار کرتے تھے، تو ہم خریدنے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ ان دونوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا، کیونکہ ان دونوں جو اس کے زمانے میں اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، ہم چیزیں خرید سکتے تھے۔ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا، جو ہمارا گیہوں تھا وہ جو آج کا گیہوں ہے اس سے بڑا نہ تھا۔ آج بیٹا اتنا ہی، دوسرے دن ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔